افسوس کی بات ہے، افسوس کا مقام کہ وہ قوم جس کا آغاز اقرا سے ہوا ہے، وہ قوم جس کا آغاز تعلیم سے ہوا ہے، وہ قوم جس کا آغاز، جس کی شان علم ہے، جس کی پہچان علم ہے، آج وہی قوم کس قدر علم سے دور ہے آپ دیکھیں۔ نام عبداللہ عبد الرحمن ہے بھائی، کام مسلمانوں والے نہیں۔ نام عبداللہ عبد الرحمن ہے، وضو کا مسئلہ نہیں معلوم، چھوٹے چھوٹے مسائل نہیں معلوم، نماز کا طریقہ نہیں معلوم، غسل کا طریقہ نہیں معلوم، حالانکہ نام محمد ہے، علی ہے، نام مسلمانوں والے ہیں لیکن کام مسلمانوں والے نہیں۔ کیوں بھائی؟ علم سے اس قدر دور ہو گئی آج یہ قوم۔ یہی وجہ ہے ہر طرح کی ذلت اور پستی کا شکار ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں، علم سے دوری یہ دین سے دوری ہے، اور دین سے دوری یہ اللہ سے دوری ہے۔ تو گویا ڈائریکٹ تعلق علم سے دوری کا یہ اللہ سے ہے۔ انسان علم سے دور ہوگا، اللہ سے دور ہوگا۔ یہی وجہ ہے دنیا میں یہ جو مشرک انسان ہے، اس سے بڑا مرحوم انسان اور اس سے بڑا محروم انسان کوئی نہیں، اس لیے کہ نہیں معلوم ہے اس کے پاس، علم نہیں ہے اس کے پاس، کس سے مانگنا ہے، کیوں مانگنا ہے، کیا مانگنا ہے، کس سے مناجات پوری کرنا ہے، کس کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے، جھولی پہلانا ہے، مشرک کو نہیں معلوم۔ یہی وجہ ہے کہ ہر در پہ جا کر اپنے سجدے کو، اپنے جبین نیاز کو خم کر دیتا ہے، ہر درگاہ پر جا کر اپنا ماتھا ٹیک دیتا ہے، ہر ولی کے سامنے اپنی مرادیں مانگنے لگتا ہے، ہر بابا کے سامنے جا کر اپنی منتیں پوری کروانے لگتا ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ معلوم نہیں ہے کون دینے والی ذات، کون چھیننے والی ذات ہے، مشرک کو نہیں معلوم۔ یاد رکھیں، یہ اس دنیا میں جو شرک ہو رہا ہے علم کی دوری کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون محترم بزرگان دین، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت و جلالت، شان و شوکت، ہر طرح کی بادشاہی، شہنشاہی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے۔
جو میرا اور آپ کا خالق، مالک اور معبود حقیقی ہے، بعدہ درود و سلامتی کا نذرانہ ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی، امام الانبیاء، امام المرسلین، امام المتقین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الجنہ، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ الزمر کی مشہور اور معروف آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جاننے والا انسان اور نہ جاننے والا انسان دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا ایک علم والا انسان اور ایک بے علم انسان دونوں برابر ہو سکتے؟ یعنی یوں سمجھیے کہ انسان دنیا میں بڑا سا بڑا مالدار بن جائے، دولت اس کے پاس بہت، طاقت اس کے پاس بہت، عہدہ ہے، منصب، ہر چیز ہے، لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے۔ یاد رکھیں، ایک علم والے انسان کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتا ہے۔ علم والے انسان کی پہچان الگ ہے، اس کی شان الگ ہے۔ ذرا آپ یاد کریں، عرب کا وہ دور، زمانے جاہلیت کا دور، کہ جہاں پر ایک بھائی اپنے بھائی کا خون کا پیاسا تھا، قتل و غارت گری عام تھی، ہر طرح کی برائیاں عام تھیں، عورتوں کو بس استعمال کرنے والی چیز سمجھا جاتا تھا، استعمال کر لیتے اور پھینک دیتے۔ یوں سمجھیے برائیوں کی آماج کا بنی ہوئی تھی یہ پوری دنیا۔ ایسے میں اسلام آیا، اسلام آ کر وہ جاہلیت کا دور ختم کیا اور علم کا دور شروع ہوا۔ اب یہاں سے جہالت کا دور ختم، اسلام کے آنے کے بعد سے علم کا دور شروع۔ یاد کریں، اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی پر تاج نبوت رکھا۔ نبوت کا تاج اللہ کے نبی کو اللہ نے عطا کیا۔ آخری نبی ہے، دنیا کی سب سے آخری کتاب نازل ہونے والی ہے، اور اس آخری کتاب کا سب سے پہلا پیغام اللہ نے جو نازل کیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پڑھیے، آپ علم حاصل کیجئے۔ لوگ ان پڑھ تھے، خود اللہ کے نبی ان پڑھ تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن اس آخری نبی پر آخری کتاب نازل ہو رہی، اس کا سب سے پہلا پیغام اللہ کے نبی، آپ پڑھیے، آپ علم حاصل کیجئے۔ آپ یہاں سے آپ دیکھیں صحابہ کرام میں علم کا بول بالا ہو گیا، علم کا چرچا ہو گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں، دو مسئلے میرے پاس تھے۔ ایک مسئلہ تو یہ تھا کہ مجھے اپنے گھر والوں کے لیے کمانا تھا، اپنے گھر والوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا تھا، اور دوسرا مسئلہ میرے لیے یہ تھا اللہ کی نبی کی مجلس میں بیٹھ کر علم حاصل کرنا تھا۔ لہذا میں نے اپنے ایک انصاری صحابی سے ڈیل کر لیا آپس میں۔ کیا ڈیل؟ کہ دیکھو، ایک دن آپ اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھیں گے اور میں کمانے کے لیے چلا جاؤں گا، اور ایک دن آپ کمانے کے لیے چلے جائیں، میں اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھوں گا، علم حاصل کروں گا، اور جب شام میں ہم دونوں آپس میں ملاقات کریں، صبح سے لے کر شام تک اللہ کے نبی سے جو علم ہم نے حاصل کیا آپس میں مذاکرہ کریں گے اور اس علم کو آپس میں شیئر کریں گے۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام میں علم حاصل کرنے کا یہ جذبہ بڑھ گیا۔ اب وہاں سے دیکھیں آپ، کیا بچہ، کیا بوڑھا، کیا جوان، کیا مرد، کیا عورت، سب کے سب علم کے زیور سے آراستہ ہو گئے۔ سبحان اللہ، افسوس کی بات ہے، افسوس کا مقام کہ وہ قوم جس کا آغاز اقرا سے ہوا ہے، وہ قوم جس کا آغاز تعلیم سے ہوا ہے، وہ قوم جس کا آغاز، جس کی شان علم ہے، جس کی پہچان علم ہے، آج وہی قوم کس قدر علم سے دور ہے۔ آپ دیکھیں، نام عبداللہ عبد الرحمن ہے بھائی، کام مسلمانوں والے نہیں، نام عبداللہ عبد الرحمن ہے، وضو کا مسئلہ نہیں معلوم، چھوٹے چھوٹے مسائل نہیں معلوم، نماز کا طریقہ نہیں معلوم،
غسل کا طریقہ نہیں معلوم، حالانکہ نام محمد ہے، علی ہے، نام مسلمانوں والے ہیں لیکن کام مسلمانوں والے نہیں. کیوں بھائی؟ علم سے اس قدر دور ہو گئی آج یہ قوم. یہی وجہ ہے ہر طرح کی ذلت اور پستی کا شکار ہو رہے ہیں. آج اس خطبہ جمعہ میں علم کی اہمیت کو تو آپ جانتے ہیں، لیکن ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ علم سے دوری کے نقصانات. اگر انسان علم سے دور ہو کیا کچھ نقصانات اس کی زندگی میں آئیں گے. سب سے پہلا نقصان یاد رکھیں، علم سے دوری یہ دین سے دوری ہے، اور دین سے دوری یہ اللہ سے دوری ہے. تو گویا ڈائریکٹ تعلق علم سے دوری کا یہ اللہ سے ہے. انسان علم سے دور ہوگا اللہ سے دور ہوگا. یہی وجہ ہے دنیا میں یہ جو مشرک انسان ہے اس سے بڑا مرحوم انسان اور اس سے بڑا محروم انسان کوئی نہیں. اس لیے کہ نہیں معلوم ہے اس کے پاس، علم نہیں ہے اس کے پاس. کس سے مانگنا ہے، کیوں مانگنا ہے، کیا مانگنا ہے، کس سے مناجات پوری کرنا ہے، کس کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے، جھولی پہلانا ہے، مشرک کو نہیں معلوم. یہی وجہ ہے کہ ہر در پہ جا کر اپنے سجدے کو، اپنے جبین نیاز کو خم کر دیتا ہے. ہر درگاہ پر جا کر اپنا ماتھا ٹیک دیتا ہے. ہر ولی کے سامنے اپنی مرادیں مانگنے لگتا ہے. ہر بابا کے سامنے جا کر اپنی منتیں پوری کروانے لگتا ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ معلوم نہیں ہے کون دینے والی ذات، کون چھیننے والی ذات ہے، مشرک کو نہیں معلوم. یاد رکھیں یہ اس دنیا میں جو شرک ہو رہا ہے علم کی دوری کی وجہ سے ہو رہا ہے. الحمدللہ ہمیں معلوم ہے کس سے مانگنا ہے، کیا مانگنا ہے، کیوں مانگنا ہے. ہماری دعائیں نوٹ ہو رہی اللہ کے پاس، ایک ایک سجدہ نوٹ ہو رہا ہے اللہ کے پاس. مشرک انسان حج کر کے بھی 7-8 لاکھ روپے خرچ کے بھی اس کا حج غارت ہے، اس کی عبادتیں غارت ہیں، اس کی نیکیاں غارت ہیں. اور ہم اور آپ 1 روپیہ بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کے پاس نوٹ ہو رہا ہے وہ. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ توحید ہمارے پاس، اللہ کی توحید ہمارے پاس. اور یاد رکھیں یہ جو توحید اگر نہیں ہوتی نا یہ علم کی دوری کی وجہ سے ہی. علم اگر نہیں ہوگا انسان کے پاس توحید نہیں ہوگی. علم اگر نہیں ہوگا انسان شرک میں مبتلا ہوگا اور اس کو پھر ہر کنکر میں شنکر نظر آنے لگے. تو پہلا نقصان علم کی دوری کا، علم سے دوری یہ اللہ سے دوری ہے، شرک میں انسان کو مبتلا کر دیتا ہے. دوسری چیز، علم سے اگر ہم دور ہوں گے، ترجیحات کا علم نہیں ہوگا. سمجھنے کی کوشش کریں ترجیحات کس کو بولتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی ایک اہم چیز ہے اور ایک کوئی غیر اہم چیز. اب علم میرے پاس نہیں ہے، میں کیا کروں گا؟ جو اہم چیز ہے اس کو غیر اہم کر دوں گا اور جو غیر اہم چیز ہے اس کو اہم کر کے پیش کروں گا. مثال کے طور پر نماز میں ٹوپی لگانے کا مسئلہ ہے. بغیر ٹوپی کے بھی نماز ہو جاتی ہے بھائی. آپ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ لیں نماز ہو جاتی ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ نماز میں ٹوپی نہ لگائیں تو نماز ہی باطل ہے، نماز ہوئی کہ نہیں ہے کہ نہیں. بعض لوگوں کا یہ تصور ہے. کیوں بھائی؟ علم کی کمی کی وجہ سے نہیں معلوم ہے. غیر اہم چیز کو اہم کریں گے، حالانکہ ان کے پاس ایک مسئلہ ہے. کیا؟ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا کتنی واجب چیز ہے بھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اللہ کے نبی نے فرمایا اس انسان کی نماز ہی نہیں ہے جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے. کتنی اہم چیز ہے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا. اللہ کے نبی نے فرمایا خداج خداج خداج، جو انسان سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نامکمل ہے، ادھوری ہے. اب ان کے پاس کیا ہے؟ پوری زندگی سورہ فاتحہ کے بغیر نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی میت پر بھی سورہ فاتحہ نہیں ہوتی ہے. نعوذ باللہ. یہ کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ علم کی کمی کی وجہ سے. علم نہیں ہوگا، اہم چیز کو غیر اہم کریں گے اور غیر اہم چیز کو اہم کر کے ہم پیش کریں گے. اسی لیے کہا جاتا ہے علم کے حوالے سے دنیا میں 4 لوگ ہیں. علم کے حوالے سے دنیا میں 4 طرح کے لوگ. ایک تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم بھی ہے عمل بھی ہے. دنیا کے سب سے بہترین لوگ ہیں یہ، جن کے پاس علم بھی ہے عمل بھی ہے، دنیا کے بہترین لوگ ہیں. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے پاس نہ تو علم ہے نہ تو عمل ہے. یہ دنیا کے سب سے بدترین لوگ ہیں، جن کے پاس نہ تو علم ہے نہ تو عمل ہے. اور تیسرے وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے عمل بہت زیادہ ہے.
علم نہیں ہے بھائی، لیکن عمل کا جذبہ بہت زیادہ ہے. 4 مہینے جماعتوں میں نکل جائیں گے، عمل کا جذبہ ہے بہت، صحیح علم ان کے پاس نہیں. اپنی بیویوں کو ایسے ہی بے یار و مددگار چھوڑ کے 4 مہینے نکل جائیں گے جماعت میں، لیکن علم نہیں ان کے پاس، عمل کا جذبہ بہت زیادہ ہے. یہ بھی خسارہ پانے والے لوگ. اور چوتھے وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم ہے مگر عمل نہیں ہے. بدقسمتی کے ساتھ اس زمرے میں میں اور آپ آ جاتے ہیں. اللہ نے صحیح علم مجھے اور آپ کو عطا کیا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں عمل میں ہم ضرور کوتا ہیں. کہنا یہ چاہتا ہوں، علم کے بغیر عمل کریں گے، غیر اہم چیز کو اہم کریں گے، اہم چیز کو غیر اہم کریں گے. اور دوسری چیز، علم کے بغیر عمل کریں گے، ہمارا عمل بھی برباد ہے. اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے. کیا باب بھائی؟ باب العلم قبل القول والعمل. اس چیز کا باب کہ بولنے سے پہلے، عمل کرنے سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے. میں جو بول رہا ہوں میرے پاس علم ہو اس کا، میں جو کام کر رہا ہوں میرے پاس علم ہو اس کا. بغیر علم کے بولوں گا، بغیر علم کے کام کروں گا، وہ کام میرا برباد ہے. دنیا کے معاملے میں بھی دیکھیں آپ، سوئمنگ کا علم کسی کے پاس نہیں. اب وہ انسان جاتا ہے دریا میں کود جاتا ہے، سمندر میں چھلانگ مار دیا، کیا ہوگا بھائی؟ نتیجے میں خود کی جان کا نقصان. ڈرائیونگ مجھے نہیں آتی، اب میں جا کر فیملی کو لے کر بیٹھا ہوا ہوں، کار چلا رہا ہوں، کیا ہوگا بھائی؟ علم نہیں ہے، عمل کرنے کے لیے گیا، نتیجے میں خود کی جان کا نقصان، اپنے گھر والوں کی جان کا نقصان. جیسے دنیا کے معاملے میں یہ ہے، دین کے معاملے میں بھی یہی ہے. علم اگر نہیں ہوگا ہمارا عمل برباد. یہ دوسری چیز ہے. تیسری چیز، علم سے دوری. یاد رکھیں، اگر انسان علم سے دور ہوگا دنیا کی ہر برائی اس کے اندر آئے گی. علم سے انسان دور ہوگا، ہر طرح کی اخلاقی گراوٹ کا شکار ہوگا. دنیا میں کرائم ہو رہا ہے، دنیا میں چوری ہو رہی ہے، دنیا میں مال ہڑپا جا رہا ہے، دنیا میں زنا کیا جا رہا ہے، دنیا میں خون کیا جا رہا ہے، کسی کو مارا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے. ساری چیزیں ہو رہی ہیں، جرائم ہو رہے ہیں. ان سب کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ علم سے لوگ ناآشنا ہے، علم ان کے پاس نہیں. اگر میں یہ کام کروں گا مجھے اللہ کے پاس کیا جواب دینا ہے، میں یہ کام کروں گا اللہ مجھے کیسی سزائیں دینے والا ہے، علم نہیں ہے میرے پاس، میں کیا کروں گا؟ ہر طرح کی اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو جاؤں گا. آج دیکھیں، علم کی اس دوری کی وجہ سے لوگ اپنے دین سے بھی پھر رہے ہیں. علم نہیں ہے بھائی، میرے پاس اپنے عقیدے کا علم نہیں، میرے پاس اپنے ایمان کی اہمیت کا علم نہیں کہ میرا ایمان کتنا اہمیت والا ہے، میرا دین کتنی اہمیت والا ہے، میرا اسلام کتنی اہمیت والا ہے. علم نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج میں اپنے دین کو آسانی سے چھوڑنے کے لیے تیار ہو رہا ہوں، علم کی کمی کی وجہ سے. اور آپ دیکھیں آج علم کی کمی کی وجہ سے ہماری یہ بہنیں اپنے دین سے پھرنے کے لیے تیار. ارتداد جسے کہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کوئی ہندو لڑکا ہے بھائی، ہماری بہن سے بڑی محبت کی بول دیتا ہے، تو محبت کی بول کیا بول دیا، اب وہ بہن اس کے عشق میں مبتلا ہے، اس کے پیار میں مبتلا ہے، اور اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار، اپنے اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار. کیوں بھائی؟ اپنے اسلام کی اس کے پاس اہمیت نہیں، علم اس کے پاس نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ ہر برائی کرنے کے لیے تیار. ایک دور تھا بھائی، وہ دور تھا کہ جہاں پر بچیاں، اگر باپ اس کے لیے کہیں پر رشتہ دیکھتا تھا، کہیں پر رشتہ دیکھ لیا بھائی، آ کر بچی سے بولتا کہ دیکھو بیٹا، میں نے فلاں جگہ پر تمہارا رشتہ دیکھا ہے، بچہ ایسا ہے، یہ کماتا ہے، ایسے اخلاق ہے. بچی ہاں بولنے سے بھی شرماتی تھی. ایک وہ دور تھا. آج کا یہ دور ہے علم سے دور دور، یوں سمجھیے گیا گزرا دور. آج بچیاں اپنا لائف پارٹنر خود چن رہی ہے. اتنی غیرت مر چکی ہے آج، ہے کہ نہیں؟ یہاں تک کہ نہ فرق کر رہے ہیں کون مسلمان ہے، کون ہندو ہے، کون کافر ہے، یہ بھی فرق نہیں ہے. نعوذ باللہ. ام سلیم کو یاد کریں، سبحان اللہ. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے ام سلیم کو نکاح کا پیغام بھیجا، دیکھو میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. کون ہے ابو طلحہ؟ ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، کافر ہیں. ام سلیم ایک صحابیہ ہیں، مسلمان عورت.
ابو طلحہ نے پیغام بھیجا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ام سلیم نے کیا کہا؟ دیکھو علم والا انسان ایسا ہوتا ہے۔ ام سلیم نے جواب دیا، ابو طلحہ دیکھو تم بڑے خوبصورت نوجوان، بڑے اچھے نوجوان، تمہارے پاس ہنر بھی اچھا ہے، خوبصورت بھی ہو، مال بھی ہے تمہارے پاس، تمہارا جیسا انسان ٹھکرائے جانے کے لائق تو نہیں ہے، وَلَكِنَّكَ امْرَؤٌ كَافِرٌ وَأَنَا مُسْلِمَةٌ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم ایک کافر مرد ہو اور مسلمان عورت ہوں میں، میرا اسلام مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں اس کو چھوڑ کر تم سے شادی کروں۔ یہ ایک علم والی عورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد ام سلیم نے کہا کہ دیکھو ایک راستہ ہے، وہ راستہ یہ ہے اسلام قبول کر لو، میں تم سے مہر بھی نہیں مانگوں گی، تمہارے اسلام کو ہی میرا مہر بنا لوں گی۔ اس کے بعد صحابہ اکرام کہتے ہیں یہ آسمان گواہ ہے، یہ زمین گواہ ہے، اللہ کی قسم آج تک ہم نے اتنا بہترین مہر کبھی نہیں دیکھا ہے۔ ایک مرد اپنے اسلام کو قبول کر کے آتا ہے اور اپنے اسلام ہی کو مہر بنا کے ایک عورت اس سے اپنی شادی کر لیتی، اس کو اپنی زوجیت میں لے لیتے، سبحان اللہ، اتنا بہترین مہر۔ تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ علم کی وجہ سے۔ علم کی دوری ہوگی، ہر طرح کی اخلاقی گراوٹ ہوگی، ہر طرح کی برائیاں آئیں گی۔ اسی طرح علم کی دوری کا ایک بہت بڑا نقصان وہ کیا ہے؟ علم میرے پاس نہیں، کیا کروں گا میں؟ غلط فتوے دوں گا۔ لوگ مجھ سے مسائل پوچھیں گے، میں کیا کروں گا؟ غلط فتوے دوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا، ایک زمانہ آئے گا اللہ علم کو ایسے ہی نہیں اٹھا لے گا، علماء کو اٹھا لے گا جو علم کے مینار ہیں، علم کے محافظ ہیں، اللہ ان علماء کو اٹھا لے گا۔ جب علماء نہیں رہیں گے، جاہل آگے بڑھیں گے اور لوگ ان سے فتویٰ پوچھیں گے، جاہل فتوے کا جواب دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ایک زمانہ آئے گا علم نہیں ہوگا، غلط فتوے انسان دے گا، اور غلط فتوے دینے سے کیا ہوگا بھائی؟ میری بھی جان کا نقصان ہے اور جس کو میں فتویٰ دے رہا ہوں اس کی بھی جان کا نقصان ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر یاد کریں، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کر دیے۔ کتنے؟ 99 قتل کر دیے۔ اب عالم صاحب کے پاس آیا ہوا ہے، بڑا آدمی تھا، عالم، بڑا عالم تھا، آ کر پوچھنے لگا کہ دیکھو میں نے 99 قتل کر دیے اپنی زندگی میں، کیا میرے لیے توبہ ہے کہ نہیں؟ اللہ مجھے بخشے گا کہ نہیں بخشے گا؟ عالم صاحب نے کیا کہا؟ نہیں، تیرے لیے توبہ نہیں ہے، اب اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا کبھی۔ تلوار نکالا، عالم صاحب کو بھی مار دیا۔ کتنے قتل کر دیے؟ پورے 100 قتل اس نے مکمل کر دیے۔ دیکھ رہے ہیں ہم، بغیر علم کے فتویٰ دیں گے خود کی بھی جان کا نقصان، اور اگر بغیر علم کے فتویٰ دیں گے دوسروں کی بھی جان کا نقصان۔ جابر رضی اللہ عنہ کی روایت کو یاد کریں، صحابہ اکرام ایک جنگ میں گئے ہوئے تھے، ایک صحابی تھے جن کے سر میں زخم آ گیا تھا، خون بہہ رہا ہے، پٹی وغیرہ لگائے ہوئے ہیں، رات میں سو گئے، احتلام ہو گیا۔ صبح اٹھنے کے بعد اب انہیں غسل کرنا ہے، صحابہ اکرام سے پوچھ رہے ہیں وہ دوسرے صحابہ سے، کیا؟ کہ دیکھو میرا احتلام مجھے ہو گیا ہے، مجھے غسل کرنا ضروری ہے یا میں تیمم بھی کر لے سکتا ہوں؟ تیمم بھی کر لے سکتا ہوں کیا؟ صحابہ کرام نے جواب دیا کہ نہیں، تیمم نہیں کر سکتے، غسل کرنا ہوگا، پانی بہانا ہوگا۔ اب وہ صحابی گئے، پانی نہا لیے، نتیجے میں ہوا یوں کہ ان کا انتقال ہو گیا، مر گئے۔ اللہ کے نبی کے پاس یہ مسئلہ آیا، اللہ کے نبی غصے میں آ گئے، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ نے کہا قتلوہ قتلہم اللہ، تم نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا ہے، مار دیا ہے، اللہ تمہیں غارت کرے، ہلاک و برباد کرے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، غلط علم کی وجہ سے، علم کے نہ ہونے کی وجہ سے غلط فتوے دیں گے، خود کی بھی جان کا نقصان ہے، جس کو فتویٰ دے رہے ہیں اس کی بھی جان کا نقصان۔ اسی طرح علم کی کمی کا ایک بہت بڑا نقصان وہ کیا ہے؟ انسان اپنی اس دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے گا، علم میرے پاس نہیں ہے بھائی، مجھے مرنا ہے، مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے، قبر میں جانے کے بعد مجھ سے سوالات ہونے والے ہیں، اور میرے اوپر عذابات انعامات کا مسئلہ ہے، حشر کا مرحلہ ہے، قیامت کا مرحلہ ہے، پرسلات کا مرحلہ ہے، اور پھر وہاں سے جنت جہنم کا مرحلہ ہے۔ میرے پاس علم نہیں ہے یہ سب چیزوں کا، میں کیا کروں گا؟ اپنی اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھوں گا، یعنی مجھے کمانا ہے، بس جمانا ہے، مال کمانا ہے، اب چاہے اس کمانے میں اللہ ناراض ہوتا ہو جائے، اب اس کمانے میں حرام کاری ہوتی ہو جائے، مجھے مال آنا ہے، مال کمانا ہے،
دنیا کمانی ہے۔ ایک بے علم انسان کا نظریہ یہ ہوتا ہے، لیکن ایک علم والا انسان آپ دیکھیں اس دنیا کو کیسی نظر سے دیکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، میرے صحابہ دنیا میں رہا کرو ایسے رہو جیسے ایک مسافر ہو، تمہیں یہاں سے کوچ کر کے جانا ہے اپنی منزل کی طرف، ایک راہگیر ایک مسافر کی طرح دنیا میں رہا کرو۔ ایک علم والا انسان اس دنیا کو ایسی نظر سے دیکھتا ہے۔ نہ صرف اللہ کے نبی نے زبان سے کہا بلکہ اپنی زندگی میں عمل کر کے بھی دکھایا کہ ایک علم والا انسان اس دنیا سے کس قدر بے نیاز ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی ایک مرتبہ سوئے ہوئے تھے، گھر میں ٹوٹی ہوئی چٹائی ہے، اس پر آپ سوئے ہوئے، اس کے نشانات آپ کے پہلو پر نمایاں ہیں۔ عمر بن خطاب آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وقت کا نبی بستر پر سویا ہوا ہے، ٹوٹی ہوئی چٹائی ہے، وہاں پر کچھ گوشت لٹکا ہوا ہے، کچھ چمڑا وہاں پر لٹکا ہوا ہے، کچھ کھانے کی چیزیں نیچے رکھی ہوئی ہیں، اور وقت کا نبی سو رہا ہے۔ اس حال میں اللہ کے نبی کو دیکھا، عمر بن خطاب کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری ہو گئے۔ عمر بن خطاب رونے لگے۔ اللہ کے نبی نیند سے بیدار ہوئے، عمر بن خطاب سے کہا ما الذی یبکیک یا عمر، اے عمر کس چیز نے تمہیں رلا دیا ہے، تمہارے ان آنسوؤں کی وجہ کیا ہے؟ عمر بن خطاب نے کہا اللہ کے نبی ایک طرف قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں کو دیکھتا ہوں، وقت کے بادشاہ ہیں اور ایسی راحت بھری زندگی ان کی ہے، ایسی لگژری زندگی ان کی ہے، اور آپ ہیں کہ وقت کے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، آپ کی حالت یہ ہے ایک آرام دہ چیز بھی میسر نہیں، ایک آرام دہ تکیہ بھی آپ کے لیے میسر نہیں ہے، بس یہی چیز رلا دیتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا آپ دیکھیں ایک علم والا انسان اس دنیا کو کیسے دیکھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اما ترضى ان تکون لهم الدنیا ولنا فی الآخرہ، اللہ کے نبی نے کہا اے عمر کیا اس چیز سے راضی نہیں ہو کہ قیصر و کسریٰ کے جو بادشاہ ہیں دنیا مل جائے، ان کو دنیا کی ساری نعمتیں مل جائیں، اور اللہ ہمیں آخرت دے دے، آخرت کی نعمتیں دے دے، جنت کی نعمتیں ہمیں نصیب ہو جائیں۔ آپ دیکھیں ایک علم والا انسان اس دنیا کو ایسے دیکھتا، اور جب علم نہیں ہوگا کیا ہوگا بھائی؟ صبح اٹھا، صبح کا سب سے پہلا خیال دنیا، میرے پاس مال آ جائے، رات میں سو رہا ہے، رات کا آخری خیال دنیا، میرے پاس دنیا آ جائے، اور اس کو کمانے میں جو کرنا چاہے کر گزروں گا، اللہ ناراض ہوتا ہے مجھے کوئی فرق نہیں، حرام کاری ہو رہی مجھے کوئی فرق نہیں۔ لیکن علم والا انسان اس دنیا کو ایسے دیکھتا ہے۔ اسی طرح علم کی کمی کا ایک بہت بڑا نقصان آپ دیکھیں، ہمارا یہ گھروں میں آج اسلامی گھر ہمارے نہیں، علم کی کمی کی وجہ سے آج ہمارے گھر اسلامی گھر نہیں ہیں، یوں کہیے ہمارے گھر نہیں قبرستان بنے ہوئے ہیں، نہ قرآن کی تلاوت ہمارے گھروں میں، نہ ذکر و اذکار ہمارے گھروں میں، نہ نمازوں کی پابندی ہمارے گھروں میں، نہ ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری ہمارے گھروں میں، نہ وہ بچے جن کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننا تھا، آج وہ بچے ماں باپ کی ارمانوں کا خون کر رہے ہیں، آج وہ بچے ماں باپ کی خواہشات کا گلا گھونٹ رہے ہیں، کوئی فرما برداری ان کی نہیں، ماں باپ کی نکلنے والے آنسوؤں کا سبب بن رہے بچے۔ کیوں بھائی یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ تربیت ان کی ہم نے نہیں کی، اور تربیت کب کریں گے؟ جب علم ہوگا، علمی ماحول ہوگا گھر میں۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے بڑی پیاری بات فرمائی، کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ غور کرنے کی بات، اللہ نے کہا کہ دیکھو دنیا کی چھوٹی سی چھوٹی تکلیف برداشت نہیں ہوتی بھائی، ماں باپ ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچے اگر بیمار ہو جائیں، بچے کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے، اس چبھن کی تکلیف کو باپ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ بچے اگر بیمار ہو جائیں، رات ماں جاگ کر گزار دیتی ہے اپنے بچوں کے پیچھے۔ دیکھو دنیا میں اتنی فکر ہے اپنے بچوں کے لیے۔ اللہ نے کہا حقیقی محبت یہ ہے اپنے ان بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ کل دیکھو، کل بروز قیامت یہ بچے تمہاری آنکھوں کے سامنے جہنم کی آگ میں جلیں گے، کیسے برداشت کر پاؤ؟ دنیا کی چھوٹی تکلیف تمہارے بچوں کی تم سے برداشت نہیں ہوتی،
کل یہ بچے تمہاری نگاہوں کے سامنے آگ میں جل رہے ہوں گے، چیخ رہے ہوں گے، کہاں سے برداشت کر پاؤ گے؟ حقیقی محبت یہ ہے، بچوں سے سچی محبت یہ ہے کہ ان بچوں کی تربیت کی جائے، اسلامی ماحول انہیں سکھایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی لخت جگر فاطمہ سے کہا کرتے تھے، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میری جگر گوشہ ہے۔ لیکن فاطمہ سن لے، آج ہی اپنے باپ سے جو مانگنا چاہتی ہے مانگ لے، تیرا باپ دنیا میں تجھے دینے کے لیے تیار، لیکن کل قیامت کے دن میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا، لہذا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یہ ہوتی ہے اصل محبت، حقیقی محبت اپنے بچوں سے، کہ میرے اور آپ کے اندر اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر ہو۔ تو حضرات، یہ ایک اور چیز یہ بھی ہے، علم سے دوری، یہ ہمارے گھروں میں اسلامی ماحول کو ختم کر رہا ہے۔ یاد رکھیں، علم سے دوری دنیا کی ہر برائی کو جنم دیتی ہے۔ علم سے دوری دنیا کی ہر طرح کی اخلاقی گراوٹ کا انسان کو شکار بنا دیتی ہے۔ علم سے انسان اگر دور ہوگا، نہیں معلوم ہوگا بھائی کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، انسان کو نہیں معلوم۔ علم اگر نہیں ہوگا، حلال کیا ہے حرام کیا ہے نہیں معلوم ہوگا۔ علم اگر نہیں ہوگا، جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے نہیں معلوم ہوگا۔ علم اگر نہیں ہوگا، اللہ کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے، کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے نہیں معلوم ہوگا۔ تو لہذا علم حاصل کریں ان دنوں کو، خاص کر کہ جب بچے چھٹیوں کے ماحول میں، ایسے وقت میں ان بچوں کی ان خالی اوقات کی فکر کریں، ان کو علم سکھائیں، دین کا علم دیں، ورنہ یاد رکھیں آپ چلے جائیں گے اس دنیا سے، یہ بچے آپ کی قبر پر کھڑے ہو کر مغفرت کی دعا بھی نہیں کر پائیں گے۔ لہذا اپنے ان بچوں کی دینی مستقبل کی فکر کریں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہم تمام کو علم کے اس نور سے منور کر دے۔ اللہ ہم تمام کو علم کے اس زیور سے آراستہ اور پیراستہ کر دے۔ الہ العالمین جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں، پریشان حال ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ الہ العالمین جتنے موحدین، اللہ جتنے توحید والے اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ اللہ جتنے مرحومین ہیں سارے لوگوں کو جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا کر دے۔ اللہ جہنم کی آگ سے انہیں بچا دے۔ اللہ ہم لوگ جو اس دنیا میں زندہ ہیں، اللہ تیری توحید کے ساتھ زندہ رہنے والا بنا۔ اے اللہ جب تک ہم زندہ ہیں کتاب و سنت پر زندہ رکھ، اے اللہ صحیح عقیدے پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔